ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا ينال غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا علم ممدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا حبيب العالمين والسيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما إمام زماننا بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء میں بارہا مختلف طریقوں سے اس مطلب کو بیان کر چکا ہوں کہ یہ مجالس کی فضا بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز ہے. جو ٹاپکس، جو مطالب، جو باتیں، جو فلاسفیز یہاں ڈسکس ہوتی ہیں، سمجھ آتی ہیں، وہ کہیں اور نہیں اور سمجھائی نہیں جاتی. الحمدللہ میں اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ مسلسل اس طویل عرصے تک مجھے ہی سنتے سنتے اکتا جانے کے بدلے نئے سے نئے نت نئے موضوع سامنے آتے رہتے ہیں جن پر نئی جہتوں سے گفتگو ہوتی رہتی ہے. اور آپ نے یہ ظاہراً محسوس کیا ہوگا کہ میں خود بھی پسند نہیں کرتا کہ بلا موضوع 1 گھنٹے بات کر دی جائے اور اس کو حاصل بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ ثواب تو ہدف ہے ہی نہیں، وہ تو ہے، یقین ہے کہ ثواب تو ہے. تو یعنی جو ریئل گول ہے، جو جس کو کہا جائے جو ہدف نہائی ہے، وہ طلب معرفت ہے. وہ ثواب نہیں ہے، وہ طلب معرفت ہے. اور یقین کیجئے حتیٰ نماز 2 رکعت جو پڑھی جا رہی ہے، اگر اس سے بھی غرض نہائی، ہدف نہائی معرفت ہو تو وہ معرفت دے کے دے. کیونکہ صرف ثواب کی نیت سے پڑھی جا رہی ہے، اس لیے خالی ثواب مل جاتا ہے، معرفت نہیں. کیونکہ جو نیت لے کے آیا جائے گا وہی ملے گا. ایسی بات ہے. میرے عزیز نے آج کے لیے جو موضوع تجویز کیا، موضوع تجویز شدہ ہجرت ہے، مائگریشن. اب مختلف طریقوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ادبی حوالے سے، کیونکہ بہرحال اہل ذوق اہل علم میں سامنے ہیں، اور جو بھی جہاں سن رہا ہے
اس زاویے سے دیکھا جائے کہ ہجرت پہلی چیز تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ڈیفینیشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یا ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلے جانا۔ مکان اور مقام میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ایک وقت صرف پلیس چینج ہو رہا ہے، ایک دفعہ ڈیزگنیشن بھی چینج ہو رہی ہے، گریڈ بھی چینج ہو رہا ہے۔ ہجرت حقیقت میں اگر میں آپ کو بیان کروں تو ہجرت مقصود کائنات ہے، تخلیق کا مقصد ہی ہجرت ہے۔ ہجرت نیچر کے اندر ہے۔ اگر زمین سے بہنے والا پانی تبخیر ہو کے بخارات بن کے ایوپریٹ ہو کے ہجرت کر کے بادل تک نہ جائے اور پھر وہاں جا کے پھر وہ قطرہ باران بن کے ہجرت کر کے زمین تک نہ آئے تو ایک بیج بھی نہ پھوٹے، یہ ہجرت۔ حیات کا دار و مدار ہجرت پر ہے۔ گلستان سے پھول نکلے گا تو میرے ہار کی زینت بنے گا، گلے کا ہار بنے گا، وہ وہیں رہے گا تو اس کی موت ہے، پھر وہ کام تھوڑی ہے، اس کا مقصد وہ تھوڑی تھا۔ اس طرح دیکھیں نا، موتی صدف میں پڑا رہے تو سڑ جائے گا ایک عرصے کے بعد، اس کی قیمت ہم لگائیں گے جب ہمارے ہاتھوں میں آئے گا۔ صدف کی گود سے ہجرت کر کے دستے ہنر شناس تک، دستے جوہری تک۔ ہجرت یعنی یہ، ہجرت یعنی آپ اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں آپ کے قدردان موجود، یہ ہے ہجرت جو مقصود ہے، جو مقصود کائنات ہے۔ ہجرت جو مقصود خالق ہے، جو نیچر میں ہجرت کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہجرت یعنی ایوولوشن، ہجرت یعنی تکامل، ہجرت یعنی کمپٹیشن، کمپلیشن۔ اگر آپ اوپر کی طرف ہجرت نہیں کر سکتے تھے تو پروردگار کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ۔ وہاں کے لیے بنایا وہ پھر وہاں چھوڑ دیا کہ اب واپس آ کے دکھاؤ۔ بہت خوب۔ صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے، بنایا بہترین، تمہاری رینج، تمہاری کیپیسٹی وہاں تک کی بنا دی کہ تم ملکوت تک سفر کر جاؤ، پرواز کر جاؤ، اور تمہیں جب زمین پر بھیجا تو پسترین حصہ کائنات کا، یہ زمین کا، اب یہاں سے اوپر آ کر دکھاؤ۔ تو یہاں اوپر آ کر دکھانے میں کمال ہمارا ہے کہ جب اوپر جائیں، اور فخر خالق کا ہے۔ بھئی ایک کریٹر جب کوئی چیز بناتا ہے، میں مثال دوں، راکٹ ایک بنایا گیا ہے، ایک راکٹ ہے، اب اس کو بتایا گیا کہ اس کی اتنی رینج ہے، لیکن وہاں تک جانے کے لیے چلے گا زمین سے، اور اب جب وہ وہاں تک پہنچ جائے گا تو اس کا کریٹر ہی تو محظوظ ہوگا اس سے کہ میں نے نہیں کہا تھا اس کی رینج وہاں تک ہے، اور پھر وہ کامیاب کہلائے گا۔ اور اگر وہ یہیں کہیں گر گیا تو پھر تجربہ بیکار ہو جائے گا، انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی۔ اپنے نفوس کو اس جگہ لے جانا ہے جہاں کے لیے بنایا ہے، یہ ہے ہجرت۔ یقین کیجیے، اس کے لیے اب مکانی ہجرت کرنی پڑے تو ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج تک آپ میں سے لوگ، بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جنہیں یاد بھی نہیں ہوگا کتنی جاب سوئچ کر چکے ہیں۔ جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اس سے بہتر کہاں، اس سے بہتر کہاں، اس سے بہتر کہاں، اس سے یہ ہجرت ہی تو ہو رہی ہے بہتر کی تلاش میں۔ اگر ہجرت کی تلاش نہ ہوتی، اگر ہجرت مقصود نہ ہوتا، جناب آدم کو ڈائریکٹ زمین پہ بھیجا جاتا، پیدا ہی زمین سے کر دیا جاتا۔ اوپر پیدا کیا، وہاں سے ایک ہجرت کروائی گئی جنت تک، اور پھر وہاں سے ہجرت کروائی گئی زمین تک، اور کہا اب واپس جنت تک آ کر دکھاؤ۔ یہ پہلے بشر کی ہجرت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کس نبی نے ہجرت نہیں کی؟ جناب موسیٰ کی داستان دیکھیے، جناب عیسیٰ کی داستان دیکھیے، جناب یوسف کی داستان دیکھیے۔ گھر سے ہجرت کر کے کنویں کے پاتال میں گر جائیں، وہاں سے اٹھ کے مصر کے بازار میں آئے، اور بازار سے ہٹے تو تخت پر آ جائیں۔ کیا ہجرت ہے؟ پیغمبر اکرم اللہم صلی علی محمد وآل محمد آئے ہیں مکے میں، وہاں سے اب ہجرت کر رہے ہیں مدینے کے لیے۔
یہ بتانا تھا کہ تم ہجرتوں کے لیے بنے ہو، مکانوں سے وابستہ نہیں رہنا. تمہاری مکانیت تو ختم کرنی ہے. تمہارے دماغ میں جو سیمبلز کا کانسیپٹ ہے اس کو تو ختم کرنا ہے. یقین کیجئے. اور یہ بتانا ہے کہ مکان وہ مکان ہے جو مکان تمہیں کمال پر لے جا سکے. اور اس لیے کہہ دیا اینما توجہ، جس طرف رخ کرو گے تمہیں خدا کے رخ کا سامنا ہوگا، وہاں تمہیں خدا نظر آئے گا. اللہ اکبر. بے شک. جس طرف دیکھو گے وہاں تمہیں سامنے خدا نظر آئے گا. جس طرف دیکھو گے وہاں خدا کا چہرہ نظر آئے گا، وہاں تمہیں خدا نظر. یہ کمال ہے. یعنی اب تم مکانوں سے وابستہ نہیں رہو گے. اب قرآن مجید نے ہجرت کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ انتہائی عجیب. کا ہجرت مومن کی علامت، ہجرت جہاد سے زیادہ عظیم، ہجرت ان لوگوں کے لیے جو راہ خدا میں ہجرت کر رہے ہیں. پھر ہجرت کی قسمیں کرنی قرآن میں کہ ایک ہجرت ہے صرف زمانی ہجرت، ایک وقت سے دوسرے وقت میں ہجرت ہو رہی ہے. تو یہ تو تمام موجودات کائنات کے لیے ہے. وہ چاہیں یا نہ چاہیں، وقت تو بدل رہا ہے نا، کیونکہ وقت کا پہیہ چل رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں عمر بڑھ رہی ہے. یہ ہجرت ہی تو ہے. دوسری ہجرت ہے مکانی ہجرت. تیسری ہجرت ہے آپ کے روحانی ہجرت. روحانی ہجرت وہ ہے کہ بدن کہیں رہے، آپ کی روح ہجرت کرنی چاہیے. یہ کمال ہے. بدن کہیں رہے، بدن کہیں پر بھی ہو. جناب سلمان فارسی شہر جے میں تھے، اصفہان کے پاس. جیسے ہی ظہور نبی ہوا، جیسے ہی نبوت کے آثار دکھنا شروع ہوئے، بے چینی شروع ہو گئی. یہ دیکھیے، یہ ہے ہجرت. پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی فرماتے ہیں کہ ارشاد رب العزت ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور پھر انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر جہاد کیا راہ خدا میں، اسٹرگل کی راہ خدا میں. تو ان کا خدا کے پاس اجر پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا کمال کیا ہے؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو رحمت خدا سے امیدوار تھے، بے شک. امید رکھتے تھے رحمت خدا سے. اگر امید نہ رکھتے ہوتے تو ہجرت نہ کرتے. آپ کو کیا لگتا ہے ہجرت کرنا آسان ہے؟ آپ سب یہاں پہ ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. ہجرت کرنا آسان ہے؟ اگر آسان ہوتا سب نہ کر چکے ہوتے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ امید رکھنا ضروری ہے کہ نہیں، میں کہیں بھی چلا جاؤں، رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے تو وہ دے گا. اگر میں یہاں کھا سکتا ہوں تو وہاں بھی کھا. کہیں نہ کہیں ذہن کے کسی نیا کھانے میں یہ کانسیپٹ تھا. صحیح. قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ آیت کا نشان 218، یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. اور پھر خدا نے ان کو مغفرت بھی کر کے دکھائی اور رحمت بھی کر کے دکھائی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر اب آیتیں کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اشارے دے کے بیان کر رہا ہوں. مطلب قرآن کا ہوگا، الفاظ میرے ہوں گے. دوسری جگہ ارشاد کیا کہ جو لوگ راہ خدا میں ہجرت کر کے نکل رہے ہیں، راہ خدا میں جو لوگ ہجرت کر کے نکل رہے ہیں، ان کے لیے خدا نے زمین کو وسیع کر دیا. باقاعدہ مکانوں، ان کے لیے نئی نئی جگہوں پر گھر بنا دیے جائیں، رہنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. اور یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. آپ میرے خیال میں یہاں سب سے پرانے میں یہ جگہ یہاں کے، آپ نے پہلے جنگل کا بھی دیکھا ہوگا، یہاں جہاں اس وقت گھر ہے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے نئے نئے رہنے کے مقامات بن جائیں گے. مراغمہا، جہاں تم سکونت کر سکو. دوسرے مقام پہ کہ اگر تم راہ خدا میں ہجرت کرتے ہو تو تمہارے لیے خدا یہ کرے گا کہ تمہاری امداد کرے گا، اور جو ہجرت کرنے والوں کی مدد کریں گے ان کے لیے بھی جزا لکھ دی جائے گی. نہیں، یہ تو ہجرت رسول کے بارے میں آیت ہے. حضور قرآن کی کوئی آیت صرف ایک تفسیر نہیں رکھتی،
اسی لیے ناطق قرآن مولا متقیان نے کہا تھا کہ اس قرآن کے 70 باطن ہیں، 70 حجاب ہیں، ہر آیت کی 70 تفاسیر ہیں اللہ. اور یہ قرآن جو آپ تک آیا یہ ہجرت کر کے ہی آیا ہے. اگر یہ وحی الہی دامن وحی میں رہتی تو یہاں کیسے آتی؟ سبحان اللہ. ایک ہجرت وہاں سے لوح محفوظ تک ہے، دوسری ہجرت وہاں سے جبرائیل امین تک ہے، تیسری ہجرت جبرائیل امین سے پیغمبر تک ہے، پیغمبر سے پھر ہجرت لوگوں تک ہے، لوگوں سے کتابت تک ہے. ہجرت نہ ہوتی تو ہوتا کیا؟ بہت خوب، بہت ہجرت یعنی حرکت. حرکت علامت زندگی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. حرکت علامت زندگی ہے. اور وہ جو محاورہ ہے نا اردو میں حرکت میں برکت ہے، وہ حدیث سے محفوظ ہے، یہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے. اور وہ لوگ جو ہجرت کر کے جاتے رائے خدا میں، خدا نے ان میں سے بعض کو بعض کا ولی بنا دیا. یہاں ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ بعض کو گائیڈ کرنے لگے، بعض کے گارڈین بن گئے، کوئی رشتہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ قرآنی ہجرت کے. ایک چیز ضروری ہے، ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقیدہ رخصت ہو جائے. ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان رخصت ہو جائے. ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل رخصت ہو جائے، بلکہ کہا اگر کہیں تمہیں جان و مال و عزت و آبرو کا خطرہ ہے تو ہجرت واجب ہے. اور کون سا ایسا اہل بیت کا چاہنے والا ہے جو ہجرت کا انکار کرے گا؟ امام حسین کا وہ خطبہ پڑھنے کے بعد جو 28 رجب کو امام مدینے سے ہجرت کرتے ہوئے دے رہے ہیں. ہجرت خالی سیرت پیغمبر میں نہ چلی بلکہ آگے بھی بڑھی. اور امام حسین یہ کہہ کے نکل رہے ہیں کہ یہاں پر اب رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر یزید جیسا خلیفہ رسول کہا جائے گا تو وہ سلام علی الاسلام، پھر اسلام پہ سلام ہے. امام حسین کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، کوئی منع نہیں کر سکتا تھا. گھر میں روزے رکھتے رہتے، گھر میں نمازیں پڑھتے رہتے، گھر میں درس دیتے رہتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جو منصب امامت ہے اس کی ادائیگی وہاں رہتے ہوئے ممکن نہیں تھی، اس لیے ہجرت کو ضروری سمجھا اور عملی کر کے دکھایا. اور کمال و معراج ہجرت تاریخ انسانیت میں حسین جیسی کسی کی نظر نہیں. سبحان اللہ. یہ ہجرت عجیب نورانی ہجرت. جو سفر، اب دیکھیے گا جملہ محفوظ کریں، جو سفر رجب، شعبان، رمضان، ذیقعد، ذی الحج، محرم 5 مہینے 10 دن میں لوگ کر کے آئے تھے، 5 مہینے 12 دن میں کر کے آئے تھے. سفر 1000 سالہ ایک شب میں طے کرنے کا محاورہ حسین نے ان کے لیے وہ ہجرت ایک وقت میں کر کے. واہ واہ سبحان اللہ. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. لوگ طی الارض کی بات کرتے ہیں ولی کے لیے کہ زمین طے ہو جاتی ہے، وہ جلدی اپنا طے کرتے ہیں. ارے امام نے منازل کمال نفسانی حر ایک شب کے ایک پہر میں طے کروا. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. بہت خوب. اور وہ حر حبیب نے مظاہر کے شانہ بشانہ ہے. اللہ اکبر. اللہ وہ زہیر بن قین کے ساتھ، بے شک بے شک. وہ بریر کے ساتھ اللہ اکبر. ایک شب میں. یہ ہجرت. ہاں، ہجرت کا وہ تصور کہ اچھائی سے برائی کی طرف ہجرت، تو اس کے لیے جگہ بدلنا ضروری تھوڑی ہے. کہیں بھی رہتے ہوئے کوئی تنزلی میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو مکے میں تھے تو کیا بہت مقدس زمین نہ تھی مکہ؟ تو وہاں سے مکے سے مقدس زمین اور کون ہے؟ تو وہاں سے ہجرت کا کہہ دیا گیا. اور اب میں خاص طور پہ اپنے سننے والوں سے، اگر مکے جیسی مقدس زمین سے ہجرت کی جا سکتی ہے کمال کے لیے، تو دنیا کے کسی بھی خطے سے ہجرت کی جا سکتی ہے کمال کے لیے. بے شک. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اس کے بعد مدینہ منورہ ہے.
اگر وہاں سے ہجرت کی جا سکتی ہے ایمان بچانے کے لیے، اگر ایمان کا خطرہ مدینۃ الرسول میں ہو سکتا ہے تو پھر دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو سکتا ہے۔ بے شک اور اگر ایمان کربلا جیسے بیابان میں آ کے بچ سکتا ہے تو دنیا کے کسی بھی خطے میں بچ سکتا ہے۔ بے شک بہت خوب، بہت اچھی مثال ہے، یاد رکھیے گا یہ بہت خوب۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جو اپنے وطنوں میں رہ گئے ان کا دین بچ گیا، تو حضور منہ نہ کھلوائیے، جتنا بچا کچا دین ہے اسے رہنے دیجئے، وہ بچ جائے تو بہت ہے۔ کیونکہ جو باہر آئے ہجرت سپورٹیو رہی بعض مقامات پہ عقیدوں کو بچانے کے لیے۔ اگر کچھ فیصد ساتھ نہیں چل سکے عقیدے کے تو کچھ فیصد تو وہاں بھی ساتھ نہیں تھے، پیغمبر کے ساتھ نہیں تھے۔ ارے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے سارے کہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بہت خوب، بہت خوب۔ پیغمبر کے ساتھ جتنے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے وہ سب کے سب صحیح نہ رہ سکے تو دنیا میں اور کون ہے جو صحیح رکھ سکتا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ میں آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں، اب ڈرانا شروع کروں گا۔ اس کے باوجود ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جس لہجہ ایمان کو خطرہ ہونے لگے، جتنی آسائشیں تھی سب ضائع، سب بیکار۔ جس وقت عمل ضائع ہونے کا خطرہ ہو اس وقت سب بیکار۔ جس وقت اولاد ضائع ہونے کا خطرہ ہو اس وقت سب بیکار۔ لیکن اگر عمل بچا لیا تو کام مدینے والوں میں عمل بچانا مکے والوں سے زیادہ بہتر تھا، تو یہاں بھی وہی ہوگا۔ ہجرت کر کے آنے والوں کا عمل اپنے شہر والوں کے عمل سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہاں کی 2 رکعت نماز آپ کے کوئٹہ کراچی کی 2 رکعت کی نماز کے برابر تھوڑی ہے، وہاں سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کے لکھنؤ اور حیدرآباد کی 2 رکعت نماز سے بہت زیادہ ہے یہاں 2 رکعت نماز پڑھنا۔ وہاں موقع کم تھے گمراہی کے، آزادی کے، یہاں موقع زیادہ ہیں گمراہی کے، آزادی کے۔ وہاں خود کو بچانا کمال نہیں تھا، یہاں خود کو بچانا کمال ہے۔ اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے یقین کیجئے، اور احادیث ہے بلکہ انشاءاللہ آئندہ کہیں کسی کے یہاں رجت موضوع ہے اور اس حوالے سے تشکیل حکومت امام زمان جل وعلا اس میں حدیث بتاؤ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے زیادہ حامیان امام عصر مغرب سے نکل کے آئیں گے، سب سے زیادہ حامیان امام عصر مغرب سے نکل کے آئیں گے۔ کیونکہ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں آپ کا پڑوسی ہے جو ظاہراً بے دین ہے، میں ظاہراً کہہ رہا ہوں، جو ظاہراً بے دین ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، جو ظاہراً خدا کو نہیں مانتا لیکن دھوکہ نہیں دے رہا، جو ظاہراً قرآن کو نہیں مانتا لیکن آپ کے حقوق پورے کر رہا ہے، جب وہ دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا تو آخرت کے معاملے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ بات ہے نہیں سمجھنے کی۔ تو یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جب حق کو سامنے واضح دیکھیں گے تو بلا جھجک بلا تعمل ہم سے بہتر، ہم سے پہلے اور برتر ایمان لے کر آئے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سنوارا، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ نکھارا، یاد رکھیے گا، کیونکہ بہرحال یہاں پر سخت تو ہے، سخت تو ہے۔ وہاں پر آج ہندوستان پاکستان میں اگر کوئی بچی حجاب کر رہی ہے تو وہ کوئی کمال نہیں کر رہی، سبھی حجاب کر رہے ہیں۔ یہاں جو آپ کی ماں بہنیں حجاب کر رہی ہیں وہ کمال کر رہی ہیں، وہ سیلف جہاد کر رہی ہیں، وہ سیلف جہاد کر رہی ہیں۔ آپ کتنا ہی سیکولر معاشرہ کہیں لیکن ان کی طرف اٹھنے والی وہ ویئرڈ نگاہیں with annoying sights they feel it۔ پوچھ کے دیکھیے کبھی ان سے، وہ واقعی ان کا صرف یہ پہننا سر کو ڈانٹنا جہاد ہے۔ وہاں رہتے ہوئے یہ کمال نہیں تھا، وہاں رہتے ہوئے عادت تھی، وہاں رہتے ہوئے روایت تھی۔ یہاں آ کر اگر یہ آ جائے تو پھر یہ عبادت بن جائے گا۔
فرق یہ ہے جہاں ہزار آپشن تھے عزاداریوں مجالس کے، وہاں رہتے ہوئے چاہیں نہ چاہیں مجلس سنائی دینی تھی، چاہیں نہ چاہیں جلوس راستے میں آ جانا تھا، چاہیں نہ چاہیں نوحے سننے پڑنے تھے۔ یہاں پر چاہیں تو اختیار ہے۔ ایک جملے میں سمیٹ دوں، جتنا دین وہاں بچ بھی رہا ہے تو وہ اجباری ہے، جتنا دین یہاں باقی ہے وہ سب اختیاری ہے۔ اور کبھی بھی مجبور مختار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ضرورت کیا بات فتویٰ میں صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اب پیام ابھی صاحب ہجرت کی بات تھی تو مجھے، میں اکثر کہتا ہوں مجھ سے مجلس سے پہلے بات نہ کیا کرے، موضوعات پہ اب بات کی تو ایک مرثیہ مجھے یاد آ گیا۔ ہجرت کا آپ سنیے ہجرت کیا ہے، شعر کی زبان محسوس کیجیے۔ ہجرت وقار مذہب و ملت ہے دوستوں۔ جہاں سمجھنا ہے سر نہیں ہلائیے گا، میں وضاحت کروں گا، کوئی مشکل نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تعداد سے، کیمرے سے، لوگوں سے۔ ہجرت وقار، ہجرت ابو البشر کی روایت ہے دوستوں۔ ارے لہراتا کیوں حیات کا پرچم زمین پر، آتے اگر نہ حضرت آدم زمین پر۔ یعنی جو میں آپ سے نثر میں پڑھ رہا تھا اب نظم میں سن لیجئے اسی۔ ہر دم جائے گا یہ موومنٹ، نہ اور کیا رہ جائے گا۔ کمال یہ ہے کہ ہجرت کس طریقے سے ہوگی اور کہاں ہوگی۔ اور سنیے کہ ترک وطن بھی ہے سبب فضل پردگار، ترک وطن بھی ہے سبب فضل کردگار، غنچے بنے چمن، آیات آئیں لے کے بشارت نجات کی، ارے جنت میں روٹیاں گئیں زہرا کے ہاتھ کی۔ ہجرت ہے، ہجرت ہے۔ اور دیکھیں ہر صبح کا وقار ہے ہجرت کی ایک رات۔ پیغمبر کی ہجرت ہر صبح کا وقار ہے ہجرت کی ایک رات، ہر دن کا افتخار ہے ہجرت کی ایک رات، ہر شے کا اعتبار ہے ہجرت کی ایک رات، اہل ستم پہ وار ہے ہجرت کی ایک رات۔ اور گزری تھی جو ثنائے جناب امیر میں، گزری تھی جو ثنائے جناب امیر میں، جس شب کی دوپہر ہوئی جا کے غدیر میں، جس شب کی دوپہر ہوئی جا کر غدیر میں۔ اور ہجرت کی ایک رات، ہجرت کی رات اور وہ شیر خدا کی نیند۔ واہ واہ واہ، موضوع ہے ہجرت، ہجرت کی رات اور وہ شیر خدا کی نیند۔ بیداریوں کی جان تھی مشکل کشا کی نیند، بیداریوں کی جان تھی مشکل کشا کی نیند، ارے تھی قیمت رضائے خدا لافتہ کی نیند، سوئے علی تو اڑ گئی اہل جفا کی نیند۔ سوئے علی تو اڑ گئی اہل جفا کی نیند، ارے بیدار جس سے دین پیمبر ہے آج تک، جاگا ہوا علی کا مقدر ہے۔ یہ سب ہجرتیں ہیں۔ ہجرتیں کمال جب ہوں گی جب ایمان میں کمال کا باعث بنے گی، ہجرتیں کمال جب ہوں گی جب علم و عمل میں وسعت کا باعث بنے گی۔ اور نہ صرف یہ، قرآن نے کہا اگر کوئی خدا کی راہ میں ہجرت کر کے نکل گیا، رزق کے لیے نکلا، اپنے بچوں کے رزق کے لیے نکلا، اپنے اہل خانہ کے رزق کے لیے نکلا، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے خاندان کے رزق کے لیے نکلا، مر جائے یا مارا جائے، مر جائے یا مارا جائے، خدا اس کو مرحوم و مغفور فرمائے گا۔ محمد وآل محمد سرور۔ بہرحال اب میں یہ چھوڑتے ہوئے کچھ بند سے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے اصول ہجرت ہیں،
وہ اصول ہجرت ہیں، ہم نے بھی پڑھے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے۔ جب ہجرت کرو تو مکان دیکھو، مکان دیکھو تو پڑوسی دیکھو، یہ سارے اصول ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہاں کے بھی پڑوسی دیکھو اور وہاں کے بھی پڑوسی دیکھو، اور یقین نہیں آ رہا تو یہاں اپنے پڑوسیوں کا بتاؤ، وہاں والوں سے ان کے پڑوسیوں کا پوچھ لو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پریشانی صرف یہ ہے الناس اعداء ما جہلوا، مولانا متقیان کا قول ہے، اب کمال قول ہے، الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جس چیز کو جانتے نہیں ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اب پتہ چلا یہ علی کی دشمنی نسلوں میں کیوں پھیل رہی تھی، کیونکہ علی کو جان نہیں پا رہے تھے، اور اسی لیے میں نے کہا ہدف عبادت، ہدف مجلس معرفت ہے، ثواب نہیں ہے، معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے ہر عبادت کے بعد۔ ہر قدم جو قربت اللہ کی نیت سے بڑھایا، اس کے بعد اگر میں قریب نہ ہوا تو کیا ملا، اور قریب ہوا تو پتہ تو چلنا چاہیے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پتہ ہی نہ چلے۔ اور دیکھیں کہ ہجرت وہی ہے جس میں صداقت نہ چھوٹ جائے، واہ چھوٹے وطن پر دین کی عزت نہ چھوٹ جائے، سب چھوٹ جائے، حق کی محبت نہ چھوٹ جائے، ارے غم کا شعور، درد کی دولت نہ چھوٹ جائے، رخ گر خلاف مرضی پروردگار ہے، ہجرت نہیں وہ جادہ حق سے فرار ہے، وہ ہجرت نہیں ہے، وہ بھاگنا ہوگا۔ اور چھوڑو انہیں جو راہ جو طے رہے الفت نہ کر سکے، خاص طور پہ یہ بند دیکھیے گا، پیغمبر 23 سال ہجرت کے بعد مدینے میں لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، چھوڑو انہیں جو طے رہے الفت نہ کر سکے، طے جادہ وفا کی مسافت نہ کر سکے، دوڑے بہت مگر کہیں سبقت نہ کر سکے، دوڑے بہت مگر کہیں سبقت نہ کر سکے، یعنی دیار کفر سے ہجرت نہ کر سکے، یعنی دیار کفر سے ہجرت نہ کر سکے، ارے شامل مہاجرین میں دل سے نہیں رہے، 23 سال میں بھی جہاں تھے وہیں رہے، 23 سال میں بھی جہاں تھے وہیں رہے، بات آپ کریں اس سے بھی نیچے۔ درود پڑھیے ایک تو مزید تنزلی ہوئی نا کہ آگے بڑھنے کا موقع تھا اور وہ اویل نہ ہوا، تو یقیناً اس سے نیچے چلے گئے، بت قدوں سے نکل آئے لیکن دلوں میں بت لے کر آئے، واہ واہ، ان کی مشکل یہ ہوئی۔ اور پھر اب دیکھیے آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کو سنبھالا کہ تاریکیوں میں نور مبین تک نہ آ سکے، جو اس وقت ساتھ رہے، تاریکیوں میں قرآن نور مبین ہے، تاریکیوں میں نور مبین تک نہ آ سکے، چلتے رہے پر منزل دین تک نہ آ سکے، بزم نبی میں بزم یقین تک نہ آ سکے، بزم نبی میں بزم یقین تک نہ آ سکے، ارے بیٹھے رہے شکم میں جبھی تک نہ آ سکے، واہ واہ سبحان اللہ، بیٹھے رہے شکم میں جبھی تک نہ آ سکے، ارے صحبت ملی جمال پیمبر نہ مل سکا، واہ واہ، صحبت ملی جمال پیمبر نہ مل سکا، تھے شہر کے قریب مگر در واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھے شہر کے قریب مگر در نہ مل سکا، اور گھر سے نکل کے ظلم و جفا عام کر گئے، اقدار سب حیات کے نیلام کر گئے، بغض علی میں بس یہ بڑا کام کر گئے، دین خدا پاک کو بدنام کر گئے، بغض و حسد کی آگ جو سینے میں لائے تھے، مکے کے بت اٹھا کے مدینے میں لائے تھے۔ وہ ہجرت یہ تھی، وہ ہجرت یہ تھی، لیکن جو اہل بیت کے چاہنے والے جب ہجرت کرتے ہیں تو اس کا انداز علیحدہ ہوتا ہے، لیکن جہاں گئے ہیں غلامان اہل بیت، چھلکا دیا ہے ساغر عرفان اہل بیت، رکھ کے سروں پہ سایہ دامان اہل بیت، پیغام حق دیا ہے بے عنوان اہل بیت،
धब्बा किसी लहू का नहीं आस्तीन पर, खुशबू की तरह फैल रहे हैं जमीन। वाह वाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद पॉजिटिव वे देखिए। सलावत। खुशबू की तरह फैल रहे हैं जमीन पर। ईरान में गए कभी हिंदुस्तान में, अरब से चले ना, ईरान में गए कभी हिंदुस्तान में, साबित रहे हैं हर एक इम्तिहान में, साबित कदम रहे हैं हर एक इम्तिहान में, रखते हैं जिक्र सिब्त नबी दरमियान में, करते हैं बात अश्के अज़ा की ज़बान में, करते हैं बात अश्के अज़ा की ज़बान में। अरे गुजरे जहां से दामने शर फाड़ आए हैं, अब्बास नामवर का अलम वाह 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 सुभान अल्लाह। गुजरे जहां से दामने शर, गुजरे जहां से दामने शर फाड़ आए हैं, अब्बास नामवर का अलम गाड़ आए हैं। काटा किसी का सर, ना उजाड़ा किसी का घर। लूटा लौटा लूटा नहीं, लुटा दिया नामे हुसैन पर। काटा किसी का सर, ना उजाड़ा किसी का घर, लूटा नहीं लुटा दिया नामे हुसैन पर, रखी हमेशा अजमते किरदार पर नजर। दुनिया को इस हकीकते अहसन की है खबर, शौके अलम में रातों को जागे। वाह 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 शौके अलम में रातों को जागे नहीं है हम। अरे हिजरत तो की है मुल्क से भागे, हिजरत तो की है मुल्क से आगे नहीं है हम। जुल्मत कदों को मतलाए अनवार कर दिया, अंधेरा ही तो था यहाँ। जुल्मत कदों को मतलाए अनवार कर दिया, जिस मुल्क में गए उसे बेदार कर दिया। नामे अली को तेग की झंकार कर दिया, अशकों को अपने आहानी दीवार कर दिया। हम बुत शिकन बताते हैं अहले सिफात को, खुद तोड़ते नहीं है किसी सोमनाथ को। हम तो सोमनाथ को नहीं तोड़ते खुद। और फैला है यूं ही दहर में जिक्र शह ज़मान। तारीख है, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर पयाम आज़मी साहब के अलावा कोई और शख्स होता तो शायद ऐसा ना कह पाता। इल्मी जिम्मेदारी के साथ एक एक मिसरा फैला है यूं ही दहर में जिक्र शह ज़मान। फारस की आग फूल बनी खिल गए चमन, बर्रे सगीर बन गया ईमा की अंजुमन। आए रूहे ए रूहे जुल्म बोल, हुआ कौन बेवतन। दरबार है हुसैन का सारे जहान में, है बेवतन यजीद खुद अपने मकान। दरबार है हुसैन का सारे जहान में। आज कौन सा मुल्क है दुनिया का जहां जिक्र हुसैन नहीं होगा। और आज शाम में भी कोई नाम लेने वाला है बेवतन यजीद खुद अपने मकान में, और रखते हैं राय हक में कदम, भागते नहीं हिजरत के नाम पर, कभी हम भागते नहीं, करते हैं हर जमीन को नम, भागते नहीं, रखे सदाकतों का अलम, भागते नहीं। अरे भागा है कौन वक्त के गुर्गों से पूछ लो, गुर्ग यानी भेड़िए। भागा है कौन वक्त के गुर्गों से पूछ लो, तारीख अपनी अपने बुजुर्गों से, तारीख अपनी अपने बुजुर्गों से पूछ लो। अल मुख्तसर के तरके वतन भी है एक जिहाद। सूरह 118 अभी आपके सामने क़िराअत की। अल मुख्तसर के तरके वतन भी है एक जिहाद, जिक्र अली लबों पे हो दिल में खुदा की याद। हमको है अपने नौहो मातम पे एतमाद, हिजरत से करते हैं दिल बिनते नबी को शाद। दरबार और न मसनदे शाहाना, दरबार और न मसनदे शाहाना चाहिए। जहां जाएंगे पहले अगा खाना बनाएंगे। हम अहले दिल हैं, हमको
غزہ خانہ چاہیے. ہجرت کریں گے بزم جہاں سے بھی ہم اگر, دنیا سے بھی جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ دیکھیے کہ ہجرت کریں گے بزم جہاں سے بھی ہم اگر, طے ہوگا آب و تاب سے وہ آخری سفر. سینے پہ ایک داغ نشاں ایک جبین پر, اللہ سینے پہ ایک داغ نشاں, ایک داغ نشاں ایک جبین پر, دو آفتاب قبر میں بھی ہوں گے جلوگر, دو آفتاب قبر میں بھی ہوں گے جلوگر. اور آئے کہیں بھی موت نہیں وسوسہ ہمیں, لے جائیں گے اٹھا کے ملک کربلا ہمیں. آئے کہیں بھی موت نہیں وسوسہ ہمیں, لے جائیں گے اٹھا کے ملک کربلا ہمیں. اور اب یہ آپ لوگوں کے خاص طور پہ میں کیسے اس کو شارٹ کروں سمجھ نہیں آ رہا. بسم اللہ. عشق علی ہے ساتھ تو کوئی محن نہیں, ہجرت کر لیے لیکن عشق اہل بیت ساتھ رہنا چاہیے. عشق علی ہے ساتھ تو کوئی محن نہیں, محروم ذکر شہ سے کوئی انجمن نہیں, پردیس میں بھی اپنی جبی پر شکن نہیں, ہم اہل حق کہیں بھی غریب الوطن نہیں, ہم اہل حق کہیں بھی غریب الوطن نہیں. ارے بستی کہیں کی بھی ہو ہمیں دل سے پیاری ہے, ہم سب حسین کے ہیں یہ دنیا ہماری ہے, ہم سب حسین کے ہیں یہ دنیا ہماری ہے. اگلے بند کے بیت میں دلیل ہے, پانی علی کا ہے یہ گھٹائیں علی کی ہیں, بادل علی کے اور ہوائیں علی کی ہیں, ارے سورج علی کا اس کی ضیائیں علی کی ہیں, ہر ملک ہر وطن کی فضائیں علی کی ہیں. ارے دنیا اسی کی ہے جو نظر جس کی دین پر, دنیا اسی کی ہے ہو نظر جس کی دین پر, ارے حق بو ترابیوں کا ہے ساری زمین پر, زمین کو تراب کہتے ہیں, حق بو ترابیوں کا ہے ساری زمین پر. اور گہوارہ اپنا ذکر شہنشاہ مشرق ہے, یعنی یہیں پلے ہیں ہم ارباب شور و شہر, آنکھیں یہیں کھلی ہیں ملا ہے یہیں پہ چین, مومن کا اصل گھر ہے یہی مجلس حسین, مومن کا اصل گھر ہے یہی مجلس حسین. ارے فرش عزائے شاہ زمن لے کے آئے ہیں ہم اپنے ساتھ اپنا وطن لے کے آئے ہیں. محمد والے محمد صلی اللہ فرش عزائے شاہ زمن لے کر آئے ہیں, ہم اپنے ساتھ اپنا وطن لے کر آئے ہیں. آتے ہوئے عزا خانوں کے کچھ تبرکات تو لائے تھے اور لا رہے ہیں, یہ ہے ہجرت معنوی. مہر کربلا لا رہے تھے ساتھ, یہ ہے ہجرت معنوی. وظائف الابرار تحفۃ العوام مفاتیح الجنان ساتھ لا رہے تھے, یہ ہے ہجرت معنوی. کہ وہاں سے یہ سوچ کے ہجرت کی ہے. جتنے پرانے آنے والے پوچھ لیجیے, حتیٰ نئے آنے والا, اگر وہاں سے خاک شفا ساتھ لے کر آ رہا ہے اور یہاں اس کو دیکھ رہا ہے اور سجدہ گزار ہے, حسین اس کا ذمہ دار ہے. یقین کیجیے پھر حسین ذمہ دار ہے. سینے میں زندگی کی حرارت اسی ذکر سے ہے. حقیقت میں اب بس آج کے حوالے سے چونکہ یہ چیزیں بیان کرنی ہیں تو میں یہ خالی بیان کر رہا ہوں کہ درود پڑھیے ایک مرتبہ ذکر حسین درس بھی ہے, درس گاہ مکتب بھی ہے ہمارا, یہ جائے پناہ بھی, پاتے ہیں اس سے فیض بھی اور انتباہ بھی, وارننگ انتباہ بھی, احساس بھی, شعور بھی, دل بھی, نگاہ بھی. ارے لو شمع کی ہو تیز کہ ظلمت ہے اور بھی, لو شمع کی ہو تیز کہ ظلمت ہے اور بھی,
اس دور میں تو اس کی ضرورت ہے، واہ 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 اس دور میں تو اس کی ضرورت ہے اور بھی. اور دیکھیے کہ ڈھلنے لگی شراب، چھلکنے لگے ایاب، ہو کیوں نہ آسمان پہ اس ملک کا دماغ، ہر سو کھلے ہیں ذکر شہ کربلا کے باغ، اور پروانے جمع ہو گئے جلنے لگے چراغ. جس ملک میں یہ سنے وہاں پہ دیکھ لیں، ساقی کا نام آیا تو پیمانے بن گئے، 10 سال میں 50,000 خانے بن گئے. 10 سال میں 50,000 خانے بن گئے. ارے میلبرن میں جا کے شان عزادار دیکھ لو، اور کینبرا میں جذبہ بیدار دیکھ لو، ہوتا ہے ذکر حیدر، اور سڈنی میں ذکر حیدر کرار دیکھ لو، ہر شہر میں حسین کا دربار دیکھ لو، ہر شہر میں حسین کا دربار دیکھ لو، اور ذکر علی سے صاحب کردار ہو گئی ایبورجنل زمین بھی آزادار. ایبورجنل زمین بھی آزادار ہو گئی. اور اے دوستوں، نقیب شعور و نظر ہو تم، پیغام ہے اس ملک میں حسین کے پیغام بر ہو تم، تاریکیوں کی بزم میں نور سحر ہو تم، یعنی دعائے بنت نبی کا اثر ہو تم. ڈنکا بجا دو بادشاہ مشرقین کا، اس خاک کو بنا دو مسلمان حسین کا، اس خاک کو بنا دو مسلمان حسین کا. اور بولے یزید بول، وہ طاقت کہاں گئی، وہ تخت کیا ہوا، وہ حکومت کہاں گئی، مقصود تھا جو تیرا وہ بیعت کہاں گئی. ارے نازاں تھا جس پہ تو، وہ خلافت ہے نظم شہر شہر میں پرچم حسین کا، ہر ظلم کی شکست ہے ماتم حسین کا. ہر منزل حیات سے ہٹتا گیا یزید، آخری بند، ہر منزل حیات سے ہٹتا گیا یزید، سوکھے گلوں کی دھار سے کٹتا گیا، سوکھے گلوں کی دھار سے کٹتا گیا یزید، اور شبیر پھیلتے گئے گھٹتا گیا یزید، شبیر پھیلتے گئے گھٹتا گیا یزید، بڑھتے گئے حسین سمٹتا گیا یزید. ارے اتنے ستارے بھی نہیں چرخ مبین پر، بیت دیکھیے گا، اتنے ستارے بھی نہیں چرخ مبین پر، جتنے امام باڑے ہیں آج اس زمین محمد والے محمد بلند ترین صلوات. اتنے ستارے بھی نہیں چرخ مبین پر، جتنے امام باڑے ہیں آج اس زمین. اور یہ سب ہجرت کے سبب ہے. ہجرت نہ ہوتی تو مکہ مدینہ سے باہر کوئی تھوڑی ہوتا. آج سب سے دور ہجرت کرنے والے امام کا دربار سب سے بارونق ہے. نام غریب الغربا ہے، لیکن اللہ جاہو حشم و جلالت امام رضا علیہ السلام کہاں ہے. کیونکہ قاتل نے یہ دعویٰ کیا تھا اور یہ نیت کی تھی ایسی جگہ لے جاؤں گا کہ وہاں کوئی نہیں پہچانے گا. فرعون کو پانی پہ غرور تھا تو اسے پانی میں ہی ڈبویا، کیسے بھی موت آ سکتی تھی. نمرود کو اختیارات پر گھمنڈ تھا، اس لیے حقیر ترین مخلوق سے اس کی موت واقع کروائی. آیت الہی، حکمت الہی. بس تمام ہجرتوں میں بہت کچھ کھویا ہے عزیزوں،
اور اب اس موقع پہ پیغام بھی دینا چاہوں گا ان خانوادوں کو، ان فیملیز کو جن کے بچے باہر ملکوں میں ہیں، ہجرت کر کے گئے ہیں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہاں پہ پیسہ درختوں پہ اگتا ہے تو نہیں اگتا. جن بچوں کو، جن بھائیوں کو، جن دوستوں کو لگتا ہے کہ یہاں گھر سے نکلتے ہی پیسہ ہاتھ آ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. وہ کام جس کے لیے تم وہاں پر غیر مذہب کا بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہو نا، وہ کام بھی تمہارے بھائی بیٹے کو، باپ کو یہاں کرنے پڑتے ہیں. تب جا کے وہ تمہیں اپ گریڈ کر پاتا ہے. تب جا کے وہ کسی کی مدد کر پاتا ہے. اور جتنی تمہاری مہینے کی تنخواہ ہے اتنی مدد تو تم بغیر سوال کرے کمٹمنٹ کر لیتے ہو بھائی کی طرف سے، جو یہاں ہوتا ہے. حقیقت بیان کر رہا ہوں. جوانیاں ختم ہو گئیں یہاں دھوپ میں گاڑیاں دھوتے دھوتے جوانوں کی، کام کرتے کرتے. وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو لگتا ہے آسائشوں میں جو رہ رہے ہیں، جو ہر خاندان میں کچھ، کیا میں اس بارے میں بیان کروں، ایسے افراد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی دعاؤں سے ہمارا سپوت یہاں گیا ہے تو ہماری کفالت اسی کی ذمہ داری ہے. درد ہے یہ جو بیان کر رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے یہاں جوانوں کو جن کی جوانیاں تباہ ہو گئی، سورج نہیں دیکھ رہے ہیں جب کام کرنے جا رہے ہیں. منہ اندھیرے اٹھ کے کام کرنے جاتے ہیں اور باہر نکلتے تو سورج ڈوب چکا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے آسان ہے ہجرت؟ ہجرت آسان ہے. پھر اس ہجرت میں عقیدے کو بچائے رکھنا، دین کو بچائے رکھنا، دینداری کو بچائے رکھنا، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچائے رکھنا، یہ صرف لطف حسین ہے اور کچھ نہیں. یہ صرف لطف اہل بیت ہے اور کچھ نہیں. یقین ورنہ ہم کہاں اس قابل تھے کہ لطف زہرا ہم پر ہوتا رہے اور بھرپور ہوتا رہے. تم وطن میں رہنے والوں کو اندازہ نہیں ہے گزشتہ 2 سال عزاخانوں سے دور رہ کے کیسے عزاداری کی ہے. خدا کی قسم دل دکھتا تھا جب الیکٹرانک میڈیا پر دیکھ کر تابوت علم کی زیارت کی جاتی تھی. دل دکھتا تھا. کیمرے کے سامنے بیٹھ کر فضائل و مصائب پڑھنا تمہیں لگتا ہے آسان تھا؟ تو شکر ہے سیدہ کا جس نے یہ کہہ کے ہمیں یقین دلا دیا کہ جہاں میرے بیٹے کا ذکر کرو گے میں آ جاؤں. اور بس ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ ہم یہاں مصائب حسین پڑھیں گے اور یہاں ایک پہلو شکستہ ماں بقی سے ہجرت کر کے میرے غریب خانے تک چلی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر مجلس میں تلاش کرتے ہیں کم نصیب کون ہے جس سے جا کے تعزیت کرے، تسلیت کرے. یہ بھی یقین تھا کہ غم کا وارث بھی آ جاتا ہے جب فرش بچھایا جاتا. دیکھو فرش بچھانا منتظم کی ذمہ داری ہے، اب اس کے بعد وارث اعلیٰ کوئی اور ہے. مولا ان ہجرتوں میں عقیدے بچانے کے لیے بڑی محنت کی ہے. اس فرش اعلیٰ کو باقی رکھنے کے لیے واقعی محنت کی ہے. جہاں منٹ اور گھنٹوں کے حساب سے پیسے مل رہے ہوں وہاں گھنٹوں چھوڑ کے یہاں فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کر غم منایا گیا. اپنا سب کچھ جتنا ممکن تھا عزاداری میں صرف کہ شاید کوئی ایک عمل قبول ہو جائے. کہیں پر کوئی مجلس پڑھنے والا نہ ہوتا تھا. آپ کو تصور ہے اس غربت کا؟ کبھی کوئی نوحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا تھا، کہیں کوئی اذا پڑھنے والا نہیں ہوتا تھا.
कैसेट्स और ऑडियोज और वीडियोस पे मजलिस से चला चला के गिरिया किया है कि सैयदा ज़हरा हम यहाँ गुर्बत पे हैं, लेकिन ज़हरा हमारा पुरसा कबूल, क्योंकि हमारी निगाह में दोनों हिजरतें थी। वो हिजरत भी जब शानो शौकत के साथ 28 रजब को हुसैन ने मदीने से हिजरत की है, और वो हिजरत भी जब करबला से काफिला हुसैन ने हिजरत। अरे मुहाजिरीन वही थे, यही ज़ैनब व कुलसूम जब महल्ला बनी हाशिम से निकल रही थी, मुनादी कह रहा था तमाम मर्द अंदर चले जाए, मस्तूरात अहले बैत बाहर आ रही है। एक पहलू में ओनो मोहम्मद चल रहे थे, जिलों में कासिम अकबर थे। अरे अब्बास जानू तय करके ज़ैनब को हमारी तक बिठा रहे थे, लेकिन सवारी का ऐलान कर रहे थे। अब कुलसूम आ रही है, अरे अब रुबाब आ रही है। क्या शानो शौकत थी रुबाब की, और वो सकीना हुसैन की, वो सकीना हुसैन की जिसे दुश्मनों ने करबला में किसी शुमार में न लाया। कोई आके तमाचे मारता था, कोई दुर्रे छीन लेता था, कभी इस बच्ची के दामन में आग लग जाती। खुदा मालूम किस नाज से लाकर हमारी में बिठाई गई होगी। और वहां रह जाने वाले जो मदीने में रह गए थे, होता है ना रुखसत के वक्त आखिरी वक्त तक बच्चों को बुलाकर बोसा दिया जाता है। न जाने कितनी दफा सकीना को बुलाया गया होगा, अली असगर को गोद में लिया गया होगा। ये हिजरत है। और दूसरी हिजरत करबला से जब हमारी यहाँ नहीं है, कुछ ऊंट है, कुछ घोड़े हैं और कुछ रस्सियां है, हाथों में रस्सियां, गर्दनों में रस्सियां। और ये ना समझिएगा कि कोई कानून था किसके गर्दन में बांधी जाएगी किसके हाथों में, नहीं। जो करीब था जिस तरह बांधे चले जाते रहे। कोई बीवी कहती थी मैं झुक के चल रही थी कि इसी रस्सी में बच्चों के गले बंधे थे। और कैफियत ये थी, जालिम इस कत्ले हुसैन के बाद सुकून से नहीं था, फतह मना रहा था, लेकिन मुस्तरब था, बेचैन था। अरे दौड़ाते हुए इन काफिलों को ले जाया जा रहा है। अगर कोई बच्चा माँ की आगोश से गिर जाता, उठाने की इजाजत न थी, काफिला रुकता नहीं था। मौला आपको ज़रात नसीब फरमाए। शरीफा बिन्त हसन की कब्र देखी है, कहते हैं 11 या 12 साल उस बच्ची का सिन है। खुदा मालूम कौन से काफिले के से, किस वक्त, कौन सी हमारी से, कौन से ऊंट से वो बच्ची वहां गिरी थी। हाँ अजीजों, इसी दौरान में कहते हैं सकीना एक मर्तबा काफिले से पीछे रह गई। एक मर्तबा देखा सकीना नहीं है, काफिला रोक दिया गया। सैयदे सज्जाद का रुकना था, जालिम ने कोड़े पर लाना शुरू किए। सज्जाद आगे नहीं बढ़ रहे। ज़ैनब के पास आए, का वजह क्या है? का सकीना नहीं मिल। बच्चन जुमले सुन लीजिए, बस सकीना नहीं मिल रही। काफिला रुका, कोड़े पड़ रहे हैं, कोई हिलने को तैयार नहीं। अरे सकीना अमानत है हुसैन, कोई बढ़ने को तैयार नहीं। कुछ पीछे आकर देखा, एक मुअज्जमा चादर ओढ़े बैठी है, सकीना आगोश में है। ज़ैनब ने उमर के कहा, बेटी सकीना सो रही हो, उठो, कहाँ हो? ये कौन है जिसकी गोद में हो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं गिरी तो ये बीबी आगे बढ़ी, मेरे हाथों को चूमा। बाबा के जाने के बाद किसी ने मेरे हाथ न चूमे, मेरे जख्मों को सहलाया और जब सीने से लगाया वो खुशबू आ रही थी जो मेरे बाबा के कटे से।
الظالمين سيعلم الذين لعنة الله على أعدائهم